یہ دو شہزادے ننھے سے یہ مسلم بن عقیل کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے تو تھے، نکل کر دریائے فرات کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں، جلدی سے اس درخت کی اوٹ میں اندر چھپ جاتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کوفہ والے ہمارے تلاش و جستجو میں ہوں گے، نہ جانے کون پکڑے گا، کون گرفتار کرے گا، کیسا خوف کا ماحول تھا۔ ہاشمی گھرانے میں یہ دونوں بچے وہیں پر دبکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اس کی نظر گلاب جیسے حسین چہروں پر پڑی تو وہ قریب آ کر کے پوچھتی ہے، اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھا، کہا کہ اگر بتائیں گے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، کہیں یہ عورت پھر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائے۔ وہ سہم کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی بڑے خاندان کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ وہ ڈر گئے اور ان کو سچ بولنا بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں اے خاتون، ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہیں بہت اچھے گھر لے جاتی ہوں، میری مالکن، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ خدمت کر چکی ہے رسول اللہ کے گھر میں، وہ تمہیں دیکھے گی خوش ہو جائے گی۔ دونوں بچوں کو وہ خادمہ ساتھ لے آئی اور جیسے ہی گھر آئی اس کی مالکن سے اس نے کہا، آج ہماری عید ہے، آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلم بن عقیل کے دو شہزادے کوفہ جن کا خونی دشمن بن چکا ہے، ہمارے گھر وہ مہمان بننے والے ہیں۔ وہ عورت فرط محبت میں باہر آئی، دونوں شہزادوں کو بے اختیار چومنا شروع کرتی ہے، کیونکہ برسوں بعد اس نے فاطمہ الزہرا کی شبیہ ان بچوں میں پائی تھی۔ سیدہ کائنات کے اخلاق ان میں دیکھنے کو سے ملتے، ساروں قطار روتی رہی، ان بچوں کو لے جا کر نہلایا، ان کے بال صاف کیے، اتنی دھول سے ان کے چہرے اٹے ہوئے تھے، یہ ہاشمی گلابوں کو دھول نے جکڑ لیا تھا۔ اس خاتون نے ان کو پاک و صاف کیا اور نرم بستر پر کھانا کھلا کر سلایا۔ یہ وہ محب اہل بیت خاندان، یہ گھر ایسا تھا جو رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنے والا تھا۔ رات بھر وہ خاتون بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے لگی، اے مولا تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر احسان ہے کہ مجھ جیسی عورت کے گھر تو نے ہاشمی بچوں کو مہمان بنایا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھ سے یہ خدمت لی ہے، میری خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے۔ وہ تسبیح پڑھتی رہی اور رات کو دعائیں کرتی رہی۔ سورہ اتفاق، سورہ اتفاق ایسا ہے کہ اس کا شوہر حارث نامی بڑا ہی شرابی بدکار انسان تھا اور اسے خبر تھی۔ رات آیا تھک ہار کر کے، پوچھا عورت نے، آج اتنا کیوں تھک گئے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے، عبیداللہ ابن زیاد امیر کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی مشکور داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے، مشکور کا قتل ہو گیا، ابن زیاد نے مار دیا ہے اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کا حکم جاری ہوا، جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا بس انہی بچوں کی تلاش میں میں پورا کوفہ چھان مارا، اسی اثنا میں میرا گھوڑا بھی گم ہو گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا، تھک ہار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اس عورت نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ تو بدبختی کو دعوت نہ دے، دنیا کی لالچ میں تو خاندان اہل بیت کے ساتھ برا نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ فاطمہ کے شہزادوں کے خون سے رنگ جائے اور دنیا تجھ پر لعنت کرے۔ اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کو مال چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا تو ہٹ جا، سو جا۔ وہ عورت اسے سمجھاتے سمجھاتے سو گئی۔ اسے ڈر بھی تھا کہ شہزادے میرے گھر میں ہے، میرا ہی شوہر ان بچوں کے خون کا پیاسا گھوم رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، دونوں بچے بستر پر سوئے ہیں۔ باپ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھ کر کے بے قرار ہو کر اٹھ گئے۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 8 سال کی تھی، بڑے شہزادے بیدار ہوئے، اپنے ننھے بھائی کو جگایا، ابراہیم اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بابا جان کو دیکھا۔
इमाम मुस्लिम बिन अकील के बारे में कह रहे थे, अब्बा जान को देखा, उनका कुर्ता पूरा खून में तरबतर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अबू बकर उमर भी उनके साथ थे, अली मुर्तजा भी थे। मेरे बाबा आगे बढ़ते गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मुस्लिम तन्हा आ गए, अपने बच्चों को जालिमों के हवाले करके आ गए, अपने बच्चों को कहां छोड़ आए? तो बाबा रसूलुल्लाह से कह रहे थे, आका मेरे पीछे पीछे ही वो भी आने वाले, मेरे पीछे ही अनकरीब वो आने वाले, मैंने ख्वाब में ये देखा है। ये कह करके बच्चे दोनों लिपट करके रोने लगे, एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। कहा ऐसा लगता है कल की सुबह हमारी भी आखिरी सुबह होगी, क्योंकि ख्वाब ऐसा दिखाया जा रहा है, ख्वाब में ऐसी अलामतें दिख रही हैं कि बाबा ने कहा कि हमारे पीछे वाले शायद हमारी जिंदगी अब इसके बाद नहीं चलेगी। दोनों लिपट करके ज़ारो कतार रोने लगे, आंसुओं से उनके चेहरे भीग गए, आवाजें बुलंद हो